فوبیا کہتے ہیں کسی چیز کے غیر منطقی خوف اور ڈر کو، کسی چیز سے خوف زدہ ہو کر اس کے حوالے سے اپنے دل کے اندر نفرت پیدا کر دینا، اس سے فوبیا کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی، میڈیکل کی زبان میں استعمال ہوتی ہے، ہائیڈروفوبیا، یعنی بہت سارے لوگوں کو یہ مرض ہوتا ہے کہ انہیں پانی سے ڈر لگتا ہے، اسے ہائیڈروفوبیا کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، کچھ لوگ ہیں جنہیں تنہائی سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، کچھ ہوتے ہیں جنہیں اونچائی سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ بظاہر اگر ہم دیکھیں تو پانی کو ڈرنے والی شے تو نہیں ہے، بلکہ آپ کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، لیکن وہ مرض ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ایک ایسی چیز کے بارے میں غیر منطقی قسم کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا ہوتا ہے کہ جو بظاہر تو یعنی حقیقت میں تو اس کو فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے۔ اسلاموفوبیا کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے حوالے سے غیر منطقی خوف اپنے ذہنوں کے اندر امڑ آنا، یعنی بلا وجہ کی نفرت اور خوف و ہراس کی کیفیت کسی چیز کے حوالے سے جب آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائے تو اسے فوبیا کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک ویسٹرن اصطلاح ہے کہ جو سب سے پہلے برطانیہ کے اندر استعمال ہوئی، یعنی 19ویں صدی 18ویں صدی کی ابتدا میں برطانوی لٹریچر کے اندر سب سے پہلے اس کو لکھا گیا۔ شروع میں کوئی بہت معروف اصطلاح نہیں تھی، لیکن بعد ازاں فرانس کے اندر، دیگر یورپی ممالک کے اندر، پھر امریکہ کے اندر اس اصطلاح کو بہت زیادہ یعنی بڑھا چڑھا کر بیان کیا جانے لگا۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ورلڈ لیڈرز ہیں ان کی زبان پہ یہ اصطلاح زبان زدہ عام ہو گئی ہے، یعنی کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں ہے کہ جو شاید اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات نہ کرتا ہو، اور بات اب یعنی لٹریچر سے نکل کر گلیوں کوچوں شہروں کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر پہنچ چکی ہے، اور یہ ڈیبیٹ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ اب مغرب آپ پر جو الزام لگاتا ہے اور اس الزام کی بنیاد پہ جو غیر منطقی خوف اس کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ خوف کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا چاہ رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو مشرقی دنیا کے لوگ ہیں، اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں، یہ جدید دنیا سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ جو ہم نے ترقی کی ہے، جو ہم پروگریسو لوگ ہیں، یہ لوگ اس سے کوسوں پیچھے ہیں، یہ سائنسی ایجادات کو نہیں مانتے، یہ جدید ترقی سے ہم آہنگ نہیں ہیں، اور یہ جو کنزرویٹو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں۔ اور دوسرا وہ جو الزام آپ پہ لگاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ متشدد ہیں، ان کا تعلق تشدد اور دہشت گردی سے ہے، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ توہم پرست ہیں، یہ کنزرویٹو ہیں، ان کی سوچ پسماندہ ہے، اور اس کی بنیاد پہ پھر وہ آپ پہ سینکشنز لگاتی ہے پوری دنیا کے اندر۔ وہ مغرب ظاہر ہے غلبہ اس کا ہے پوری دنیا کے علوم کے اوپر، ہر طرح کی دسترس اس کی ہے، تو جس کا غلبہ ہو، جس کی دسترس ہو، جس کے پاس پوری مشینری ہو، اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو پروپیگیٹ کرے۔ تو اس نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر یا اسلامک تھاٹ رکھنے والے لوگوں کے اوپر سینکشنز لگائی، پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ آج اگر کسی بندے کے نام کے پیچھے محمد لگتا ہے، حسین لگتا ہے، علی لگتا ہے، تو وہ ایئرپورٹ پہ بھی کھڑا ہو کے جب وہ اس کی لائن میں ہوتا ہے تو اس کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ دیگر جو گوری چمڑی والے لوگ جن کے نام کے آگے پیچھے جوہن، اینڈرسن، فلاں فلاں لگتا ہے، انہیں تو شاید ون گو میں وہ پاس کر دیتے ہیں، لیکن نام کی بنیاد پہ، لباس کی بنیاد پہ، ظاہری وضاقتہ کی بنیاد پہ، آپ کے طرز زندگی کی بنیاد پہ وہ آپ کے ساتھ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ذہن میں غیر منطقی خوف، جسے اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے، وہ ان کے ذہن میں پروان چڑھ گیا۔ تو یہ اس کے جو ظاہری نقصانات ہیں وہ یہ ہیں کہ آج دنیا میں کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے راستے روکے جا رہے ہیں۔